باکسرز عام طور پر بے رحم واقع ہوتے ہیں اور مائک ٹائسن ان بے رحم باکسرز میں سب سے زیادہ سنگ دل تھے۔ وہ ایک ایسے باکسر کے طور پر مشہور تھے جو اپنے حریفوں کو فولادی مکوں سے رنگ میں ڈھیر کر دینے میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ انہوں نے اپنے کیریئر کے 41% باکسنگ مقابلے پہلے ہی راؤنڈ میں جیتے تھے۔ دنیا کے کئی بڑے باکسرز کی طرح مائک ٹائسن نے بھی غربت کے سائے میں پل کر شہرت کی بلندیوں کا سفر شروع کیا، لیکن اس سفر میں جہاں انہوں نے کامیابیاں دیکھیں وہیں تنازعات اور جرائم بھی سائے کی طرح ان کا پیچھا کرتے رہے۔ مائک ٹائسن نے بروکلین کے علاقے براؤنسویل میں آنکھ کھولی جو نیو یارک میں واقع تھا اور آوارہ اور جرائم پیشہ افراد کے لیے مشہور تھا۔ مائک ٹائسن کہتے ہیں کہ وہ خوف کی وجہ سے اسکول نہیں جاتے تھے، انہیں لوگوں سے ڈر لگتا تھا۔ ٹائسن بچپن میں موٹے تھے اور ان کی زبان میں لکنت بھی تھی، لیکن وہ چاہتے تھے کہ وہ علاقے کے ان لوگوں جیسے طاقتور بن جائے۔ پھر وہ بھی انہی کے جیسے رنگ میں رنگ گئے اور کبوتر بازی شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ چوری اور لوٹ مار میں بھی ملوث رہے۔ خود ان کے ایک انٹرویو کے مطابق وہ 38 مرتبہ پکڑے گئے تھے۔ مائک ٹائسن جب 12 برس کے تھے انہیں پرس چھیننے کے جرم میں ایک ایسے سینٹر میں بھیج دیا گیا جو کم عمر قانون شکنوں کے لیے مخصوص تھا۔ وہاں ان کی ملاقات ایک سابق باکسر ٹرینر بابی اسٹیورٹ سے ہوئی جو بگڑے ہوئے بچوں کی ذہنی حالت درست کرنے پر مامور تھے۔ اسٹیورٹ کے توسط سے ٹائسن باکسنگ مینیجر اور ٹرینر کانسٹنٹائن ڈی ایماٹو سے ملے جو سابق ہیوی ویٹ چیمپئن فلائٹ پیٹرسن کی تربیت کر چکے تھے۔ وہ ٹائسن کے قانونی سرپرست بھی بنے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے ٹائسن کو باکسنگ رنگ میں حریف باکسرز کے لیے دہشت کی علامت بنا دیا تھا۔ مائک ٹائسن نے اس بات کا برملا اعتراف کیا کہ ایماٹو ان کی زندگی میں غیر معمولی کردار ادا کرنے والے تھے، وہ ان کے لیے باپ کا درجہ بھی رکھتے تھے۔ مائک ٹائسن 1984 کے لاس اینجلس اولمپکس میں حصہ لینا چاہتے تھے، لیکن 2 مقابلوں میں شکست کی وجہ سے وہ امریکی باکسنگ اسکواڈ میں جگہ نہ بنا سکے۔ لیکن جب وہ پروفیشنل باکسنگ میں آئے تو انہوں نے اسی باکسر کو شکست دی جس نے اسے اولمپکس میں ہیوی ویٹ گولڈ میڈل جیتا تھا۔ 22 نومبر 1986 کو مائک ٹائسن نے پہلی بار ورلڈ ہیوی ویٹ باکسنگ ٹائٹل جیتا۔ لاس ویگاس میں ہونے والے اس مقابلے میں ان کے حریف عالمی چیمپئن ٹریور ہربک تھے، جنہیں ٹائسن نے دوسرے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا۔ ٹریور ہربک وہ باکسر تھے جنہوں نے عظیم محمد علی کو شکست دے رکھی تھی، لیکن ٹائسن کے سامنے وہ بے بس نظر آئے تھے۔ اس مقابلے کے ریفری ملز لین کا کہنا تھا کہ ٹائسن کا ہر مکہ اس قدر طاقتور تھا کہ جیسے اس پر لکھا ہو گڈ نائٹ۔ ٹائسن نے یہ مقابلہ جیت کر نئی تاریخ بھی رقم کر دی۔ وہ 20 سال کی عمر میں ورلڈ باکسنگ کونسل کا ہیوی ویٹ عالمی چیمپئن بننے والے دنیا کے سب سے کم عمر باکسر تھے۔ ٹائسن نے اس کے صرف 4 ماہ بعد ورلڈ باکسنگ ایسوسی ایشن کا ورلڈ ٹائٹل جیمز اسمتھ کو شکست دے کر حاصل کیا، اور پھر اگست 1987 میں وہ ٹونی ٹکر کو ہرا کر انٹرنیشنل باکسنگ فیڈریشن کے چیمپئن بھی بن گئے۔ ٹائسن نے ان ٹائٹلز کا کامیابی سے دفاع کرنا شروع کیا۔ ان کی سب سے قابل ذکر کارکردگی صرف 91 سیکنڈز میں مائیکل سپکنس کو ناک آؤٹ کرنا تھا۔ ٹائسن جو دوسروں کو ناک آؤٹ کر کے خوشی محسوس کیا کرتے تھے، خود اس صورتحال سے اس وقت دوچار ہوئے جب فروری 1990 میں بسٹر ڈگلس نے انہیں 10ویں راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا۔ ٹائسن نے شکست کے بعد اعتراف کیا کہ فائٹ سے پہلے انہوں نے 2 خواتین کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ وہ پہلے بھی ہر مقابلے سے پہلے یہی کیا کرتے تھے اور مقابلے جیت لیا کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ اس بار بھی ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مائک ٹائسن کی ہنگامہ خیز زندگی میں اس وقت اہم موڑ آیا جب جولائی 1991 میں ایک مقابلہ حسن میں شریک خاتون ڈیزائری واشنگٹن نے ان پر ریپ کا الزام عائد کیا۔ ٹائسن نے اگرچہ اس الزام کی تردید کی، لیکن عدالت نے انہیں 6 سال کی قید کی سزا سنائی، تاہم 3 سال کی قید کے بعد وہ جیل سے باہر آ گئے تھے۔ اس دوران یہ خبر بھی آئی کہ ٹائسن نے جیل میں اسلام قبول کر لیا ہے اور ان کا اسلامی نام ملک عبدالعزیز رکھا گیا ہے۔ ٹائسن کی ایک تصویر بھی ذرائع ابلاغ کی زینت بنی جس میں وہ خانہ کعبہ میں احرام میں بیٹھے تھے۔ وہ مارچ 1995 میں باکسنگ رنگ میں واپس آئے اور ورلڈ باکسنگ کونسل اور ورلڈ باکسنگ ایسوسی ایشن کے عالمی ہیوی ویٹ ٹائٹل دوبارہ حاصل کر لیے، لیکن 1996 میں ایونڈر ہولی فیلڈ نے انہیں شکست دے کر ورلڈ باکسنگ ایسوسی ایشن کا ٹائٹل حاصل کر لیا۔ دونوں کے درمیان دوبارہ ہونے والا مقابلہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ جون 1997 میں ٹائسن اور ایونڈر ہولی فیلڈ کے درمیان میں ہونے والا باکسنگ مقابلہ اپنی نوعیت کے منفرد فائٹ ثابت ہوئی جو ٹائسن کو ڈسکوالیفائی کیے جانے پر منتج ہوئی۔ انہوں نے ہولی فیلڈ کو اپنے مکوں سے قابو کرنے کی بجائے 2 مرتبہ ان کا کان ہی چبا ڈالا۔ ٹائسن کو اپنی اس حرکت کا خمیازہ اس طرح بھگتنا پڑا کہ ان کا باکسنگ لائسنس معطل کر دیا گیا جو 1 سال بعد بحال ہوا۔ ٹائسن کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر جیل کی شکل اس وقت دیکھنی پڑی جب انہوں نے واشنگٹن میں ٹریفک کے ایک جھگڑے میں 2 افراد کی پٹائی کر دی تھی، جن میں سے ایک کی عمر 62 برس تھی۔ عدالت نے انہیں 1 سال کی سزا سنائی، تاہم وہ 3.5 ماہ جیل میں رہے۔
انہوں نے 3 شادیاں کی لیکن ازدواجی زندگی ناخوشگوار رہی۔ ان کی پہلی بیوی رابن گیونز نے جو ایک اداکارہ تھی، طلاق کی درخواست یہ کہہ کر دی کہ ان کا شوہر انہیں جسمانی اور ذہنی اذیت دے رہا ہے۔ ان کی دوسری شادی بھی کامیاب ثابت نہ ہو سکی۔ سن 2003 میں انہوں نے مالی طور پر دیوالیہ قرار دینے کے لیے عدالت سے رجوع کیا اور یہ موقف اختیار کیا کہ وہ اپنی زندگی میں کمائے گئے $300 ملین گنوا چکے ہیں۔